الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف اعمال پر ایک دعا اپنی امت کے لوگوں کو دی ہے۔ رحم اللہ امرأ صلی اربعا قبل العصر۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کرے۔ تو رحم اللہ، یہ اتنی زبردست دعا آپ نے دی ہے، تو جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ادا کرتا ہے، گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو حاصل کر لیا۔ اور یہ جو سنتیں غیر موقدہ ہیں یا جو نفل نمازیں ہیں، یہ انسان ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، کیونکہ کل کو آخرت میں جب فرائض میں کمی بیشی رہ جائے گی تو ان نوافل کے ذریعے سے اسے پورا کیا جائے گا۔ تو اسے معمولی سمجھنا یا ہلکا لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم رمضان کے مہینے میں بھی نوافل کا اہتمام کریں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے۔ تو یہ بھی نفل نماز پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ صرف خود ہی نہیں پڑھ رہا، اپنے گھر والوں کو جگا کر اپنے ساتھ اس عمل میں شریک کر رہا ہے۔ اگر وہ نہیں جاگ رہے تو پانی کے چھینٹے مار کر انہیں جگاتا ہے، اور وہ بھی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک تہجد کی ترغیب ہے، اور دوسرا گھر والوں کو اپنے ساتھ نیک اعمال میں شریک کرنے کی ترغیب ہے۔ ہمارے ہاں گھر میں گھر والوں سے گھر کے کام کاج کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے، اور پر وقت کام نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار بھی کر لیتے ہیں، مگر نیکی کے معاملے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ ہم گھر والوں کے اعمال کی فکر کریں، رات میں تہجد کی نماز کی تلقین کریں، دن میں فرض نمازوں کی ادائیگی کی ہم ان کی فکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی فکر کریں، اس لیے کہ ان کا اور ہمارا ایک رشتہ ہے۔ اگر ہم نے نیکی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں انہیں نظر انداز کر دیا تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم خود تو ماشاءاللہ بڑے نمازی، تہجد گزار، روزے دار سب کچھ کر رہے تھے، گھر والوں کی فکر کیوں نہیں کی؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر جو لین دین میں، خرید و فروخت میں نرمی سے کام لے، سامنے والے کا خیال رکھ لے، اور اس کے مالی حالات کی وجہ سے کچھ اس کے ساتھ تخفیف کے ساتھ معاملہ کر لے، تو اس کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ اور فرمایا جو ہماری حدیث کو، بات کو سن کر دوسروں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرمائے۔ تو آپ کی باتوں کو سننا، دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت پسند فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی ان نیک اعمال میں کسی نہ کسی درجے میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔